السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا والیوم شروع کیا ہوا ہے، اور تیسرے والیوم میں پہلا باب جو ہے وہ کتاب الآداب ہے، اور کتاب الآداب کا جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے چھینک مارنے اور جمائی لینے کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 4732۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ چھینکنے کو پسند فرماتا ہے اور جمائی لینے کو ناپسند فرماتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو اسے سننے والے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اسے یرحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے کہے۔ رہی جمائی تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو وہ روکنے کی مقدور بھر کوشش کرے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس سے مسکراتا ہے۔ بخاری۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کیونکہ تم میں سے کوئی ایک جمائی کے وقت آواز نکالتا ہے تو وہ شیطان اس سے ہنستا ہے۔ حدیث نمبر 4733۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی چھینک مارے تو وہ الحمدللہ کہے، اور اس کا مسلمان بھائی یا اس کا ساتھی اسے یرحمکم اللہ کہے۔ جب وہ اسے یرحمکم اللہ کہے تو یہ چھینک مارنے والا کہے، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست کر دے۔ حدیث نمبر 4734۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینک ماری تو آپ نے ان میں سے ایک کو چھینک کا جواب دیا جبکہ دوسرے کو نہ کہا، تو اس شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی جبکہ میرے لیے دعا نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ اس نے الحمدللہ کہا جبکہ تم نے الحمدللہ نہیں کہا۔ حدیث نمبر 4735۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو تم اسے دعا دو، اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو تم اس کے لیے دعا نہ کرو۔ حدیث نمبر 4736۔ سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، جبکہ ایک آدمی نے آپ کے پاس چھینک ماری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یرحمکم اللہ، پھر اس نے دوسری مرتبہ چھینک ماری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو زکام لگا ہوا ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیسری مرتبہ چھینک آنے پر فرمایا کہ اسے زکام لگا ہوا ہے۔ حدیث نمبر 4737۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھے، کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 4738۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینک مارتے تو آپ اپنا ہاتھ یا اپنے کپڑے سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے اور اس کے ساتھ وہ اپنی آواز پست کرتے۔ ترمذی، ابو داؤد اور امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 4739۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی چھینک مارے تو وہ کہے، ہر حال پر اللہ کا شکر ہے، اور جو شخص اسے جواب دے تو وہ کہے، اللہ تم پر رحم فرمائے، اور وہ چھینک مارنے والا کہے، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست کر دے۔ حدیث نمبر 4740۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس امید پر چھینک مارا کرتے تھے کہ آپ انہیں یرحمکم اللہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست کر دے۔ حدیث نمبر 4741۔ حلال بن یصاف بیان کرتے ہیں کہ ہم سالم بن عبید کے ساتھ تھے کہ اتنے میں لوگوں میں سے ایک آدمی نے چھینک ماری تو اس نے کہا، السلام علیکم۔ یہ سن کر سالم نے کہا، تجھ پر تیری ماں پر۔ گویا اس آدمی نے اپنے دل میں کچھ ناراضی محسوس کی۔ انہوں نے فرمایا، سن لو، میں نے تمہیں صرف وہی کچھ کہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینک ماری تو اس نے کہا، السلام علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر اور تیری ماں پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی چھینک مارے تو وہ الحمدللہ رب العالمین کہے، اور جو اسے جواب دے تو وہ کہے، یرحمکم اللہ، اور پھر وہ کہے، اللہ مجھے اور تمہیں بخش دے۔ حدیث نمبر 4742۔ عبید بن رفع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھینک مارنے والے کو 3 مرتبہ دعائیہ جواب دو، وہ اگر اس سے زیادہ مرتبہ چھینک مارے تو پھر اگر تم چاہو تو اسے دعائیہ جواب دو، اور اگر تم چاہو تو جواب نہ دو۔ ابو داؤد، ترمذی اور انہوں نے فرمایا، یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 4743۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو چھینک مارنے کے جواب میں 3 بار دعائیہ جواب دو، اگر چھینکوں میں اضافہ ہو جائے تو وہ زکام ہے۔
اور انہوں نے راوی سعید المقبری نے کہا کہ میں نے ان کے متعلق یہی جانتا ہوں کہ انہوں نے حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع کیا ہے۔ حدیث نمبر 4744، نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ابن عمر کے پہلو میں چھینک ماری تو کہا، اللہ کے لیے تمام تعریفیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ یہ سن کر ابن عمر نے فرمایا، میں بھی کہتا ہوں ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، مگر اس طرح کہنا ثابت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا کہ ہم کہیں ہر حال پر اللہ کا شکر ہے۔ ترمذی، اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ کتاب الاداب میں باب میں چیپٹر ہے ہنسنے کا بیان۔ حدیث نمبر 4745، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلکھلا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں آپ کے حلق اور کوا دیکھ سکوں، آپ تو صرف مسکرایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4746، جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مجلس میں آنے سے منع نہیں کیا اور آپ جب بھی مجھے دیکھتے تو مسکراتے۔ حدیث نمبر 4747، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ نماز پڑھتے تو وہاں سے طلوع آفتاب تک نہیں اٹھتے تھے، اور جب سورج طلوع ہو جاتا تو آپ کھڑے ہوتے اور اس دوران صحابہ کرام باتیں کرتے اور امور جاہلیت پر گفتگو کرتے اور ہنستے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقط تبسم فرمایا کرتے تھے، اور ترمذی کی روایت میں ہے وہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4748، عبداللہ بن حارث بن جزع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حدیث نمبر 4749، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہنسا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا ہاں، اور ان کے دلوں میں ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ عظیم تھا۔ اور بلال بن سعد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تیر اندازی کرتے تھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنستے تھے، اور جب رات ہو جاتی تو وہ راہب یعنی تارک الدنیا بن جاتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اس میں کتاب الاداب کے جو ہم نے چھوٹے چھوٹے چیپٹر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، چھینک مارنے اور جمائی لینے کے بیان کے حوالے سے اور ہنسنے کا بیان۔ تو امید ہے کہ یہاں تک ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔